ہوتی ہے 200 ارب روپے. نہ ان کے پاس ایگریکلچر ٹیکس ہے نہ یہ جمع کر سکتے ہیں, نہ ان کے پاس پراپرٹی ٹیکس ہے نہ یہ جمع کرتے ہیں. کیوں؟ ٹیکس جمع کرنے سے تو آدمی گندا ہوتا ہے. کیوں گندا ہو؟ آپ وفاق جو ہے وہ ٹیکس جمع کرتی ہے اور گندا ہوتی ہے. صوبوں کو آپ فری میں پیسے دے دیتے ہیں, کوئی کنڈیشن اٹیچ نہیں ہوتی ہے. خرچے بڑھ رہے ہیں, 6 گنا خرچے بڑھ گئے ہیں صوبوں کے 2010 سے. 500% ان کی پے رول بڑھ گیا ہے. تو کوئی پوچھے تو صحیح, 2000 ارب روپیہ ہم سے زیادہ ہم ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں. صوبے 1000 ارب روپیہ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں. 1000 ارب روپیہ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں, which is twice the cost of running the federal government. اور ایوریج اور صرف 1/4 آف پاکستانی بچے اسکول جا سکتے ہیں, صرف 1/4 آف پاکستانی بچے. اور ایوریج میں جو بچہ ہے وہ سائنس بھی فیل کر رہا ہے اور میتھ بھی فیل کر رہا ہے. تو دس از ویئر اٹ از کہ اب آپ دنیا کا بیسٹ اکانومسٹ عاطف میاں کو لگا دیں, اس پاسبلی دا فائنسٹ پاکستانی اکانومسٹ پاکستان ہیز پروڈیوسڈ, ٹھیک ہے. عاصم خواجہ کو لگا دیں, ہارورڈ میں PA اکانومسٹ ہے, پڑھاتا ہے کینیڈی اسکول میں. عاصم اور عاطف دونوں کو لگا دیں. کوئی اکنامک پالیسی ہماری ایسی نہیں بنا سکتے ہم لوگ کہ جس کے اندر اگر پاکستانی ایوریج بچہ میتھ اور سائنس میں فیل ہو رہا ہو کہ پاکستان آگے چلے جائے. اگر آدھا بچہ پاکستانی جو اسکول جا سکتا ہے وہ اسکول میں نہیں جا رہا ہو تو کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جس کے تحت پاکستان معیشت میں آگے بڑھ سکے. ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد ایک اور بات بھی بتاؤں, اور یہ اسٹیٹسٹکس میں دیتا ہوں بار بار. ابھی میں کہہ رہا تھا ادھر کہ یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے تو لوگوں کو برا لگا, لیکن میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تو ایلیٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اس ملک کے. آدھے تو یہاں سے, میں 2 اسکولوں کے بارے میں بہت بات کرتا ہوں, کراچی گرامر اسکول سے جس سے آدھے ملک کے امیر لوگ اور پروفیشنلز آتے ہیں, یا HSN کالج سے, تو جس سے آدھی ملک کی ایک کبھی کبھی آدھی سپریم کورٹ جو ہے وہ HSN کالج سے آتی ہے. ایک اسکول سے اگر آدھی سپریم کورٹ کی جسٹسز آ رہے ہیں, آدھی کابینہ آ رہی ہے, تو غلط نہیں لگ رہا آپ کو؟ اگر ایک اسکول سے پاکستان کے آدھے امیر لوگ آ رہے ہیں تو غلط نہیں لگ رہا آپ لوگ کہ باقی پاکستانی 4 لاکھ اسکول میں بچے آئے, وہ کیوں آئے پاکستان؟ سو ہم اپنی ایلیٹ پریویلیجز بھی بھول جاتے ہیں. HSN کالج والوں نے مجھے خیر اگلے منڈے یا ٹیوزڈے کو بلا بھی لیا ہے اسپیچ کرنے کے لیے ادھر. بٹ دا پوائنٹ از, میں I consider myself part of the elite, part of the problem. لیکن اب ہم کو یہ بات کرنی ہوگی پاکستان میں کہ پاکستان ایک ایلیٹ کیپچرڈ نہیں ہے, بلکہ ایلیٹ کے لیے رن سوسائٹی ہے. اور اس لیے میں آپ کو یہ اسٹیٹسٹک دیتا ہوں جسٹ ٹو میک یو فیل انکمفرٹیبل کہ 40% بچہ پاکستان میں, 40.2% چلڈرن ان پاکستان آر اسٹنٹڈ. دس از 2021 UNDP کی رپورٹ ہے, آپ لوگ گوگل بھی کریے گا اس کو. 40.2% چلڈرن ان پاکستان, 40% بچے, یعنی کہ ہر 10 میں سے 4 بچے جو ہیں پاکستان میں وہ اسٹنٹڈ ہیں. اسٹنٹڈ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو ڈیفینیشن دے دیتا ہوں کہ جو بچہ اپنی عمر کے حساب سے جس کا ہائٹ کم ہو, عمر کے حساب سے ہائٹ کم ہو, اس کا مطلب ہے کہ اوور دا ایئر اس کو اتنی خوراک نہیں ملی تو اس کی بیچارے کی ہائٹ ہی نہیں بڑھی, وہ مینٹلی بھی کمزور ہو جاتے ہیں. یہ 40% بچے اسٹنٹڈ ہو گئے. اس کے علاوہ 17% بچے ویسٹڈ ہیں. ویسٹڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہائٹ کے مطابق اس کا وزن نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ پہلے تو اس کو زندگی میں 5 سال کی عمر سے کم بچوں کی بات کریں کہ پہلے 3-4 سال تو اس کو خوراک ملتی تھی, پچھلے سال جو ہے اس کو خوراک نہیں ملی کیونکہ والدین کے اوپر رسک روزگار کا کچھ مسئلہ آ گیا ہوگا, تو پچھلے سال اس کو خوراک نہیں ملی. اس سال جو آپ کے سندھ اور بلوچستان میں یہ فلڈز آئے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ سندھ اور بلوچستان میں ویسٹنگ بڑھ جائے گی. تو 40% بچہ آپ کا اسٹنٹڈ ہے اور اس کے علاوہ 17% بچہ آپ کا ویسٹڈ ہے. یہ اب 57.9% پہ آ گئے ہیں. اس کے علاوہ 26.8% بچہ جو ہے وہ میل نرشڈ ہے, اس کو پورا کھانا نہیں ملتا. 86% پاکستانی 87% پاکستانی بچے جو ہیں ان کو اتنا خوراک نہیں ملتی جتنی ان کو ملنی چاہیے, ان کو اتنا نیوٹریشن نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے. اب میں آپ کو اگلا دعویٰ کر رہا ہوں کہ جس بچے نے رات کو کھانا نہیں کھایا ہو نا, آپ دنیا کا بیسٹ ٹیچر لگا دیں, صبح اس کو آپ پڑھا نہیں سکتے. اچھا کیوں ہوتے ہیں بچے اسٹنٹڈ؟ 42% ہماری جو خواتین ہیں زچگی کی عمر کی, بٹوین دی ایجز آف 15 and 49, ان کی آئرن ڈیفیشنسی ہے. تھوڑا سا گوشت اور کھا لیں, کچھ پالک شالک کھا لیں, کچھ گولی کھا لیں تو صحیح ہو سکتی ہے. جو خاتون آئرن ڈیفیشنٹ ہوگی اس کا بچہ جو ہے وہ کم ویٹ کا پیدا ہوگا. بچہ کم ویٹ کا پیدا ہوگا تو وہ آلریڈی اسٹنٹڈ ہونے کا اس کا چانس بڑھ جاتا ہے. سندھ کے اندر یہ اسٹڈی بتا رہا ہوں کہ اور یہ ایم شور کہ پورے پاکستان میں اپلائی کرتی ہے کہ جس ڈسٹرکٹ میں پانی گندا ہوتا ہے وہاں پہ اسٹنٹنگ زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ جہاں پانی گندا ہوتا ہے وہاں پہ بچوں کو ڈائریا زیادہ ہوتا ہے, اور یہ بچے اتنے ایج پہ ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ڈائریا ہو جائے وہ اسٹنٹنگ کے اس میں گر جاتے ہیں.
سو یہ ہم 75 سال کے بعد ہم نے اس قوم کو بھوک سے آزاد نہیں کیا، اس قوم کو پیاس سے آزاد نہیں کیا، اس قوم کو جہالت سے آزاد نہیں کیا. تو آج جو اکنامک کرائسس ہے نا وہ تو ہمارا کرائسس ہے. تو یہ پاکستان کے 10% لوگوں کا کرائسس ہے کہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں اور جن کو پیٹرول مہنگا لگ رہا ہے، اور جو مطلب گھی اور تیل استعمال کرتے ہیں اور جن کو گھی اور تیل مہنگا لگ رہا ہے اور یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں. یہ تو ہمارا کرائسس ہے. وہ تو بیچارہ جو سندھ کے گاؤں میں یا بلوچستان کے گاؤں میں یا پنجاب کے گاؤں میں یا کے پی کے گاؤں میں جو بچہ رہ رہا ہے وہ تو 75 سال سے کرائسس میں ہے. اس کی تو 75 سال، جس کی 20,000-25,000 روپے والدین کی انکم ہو، وہ تو بیچارہ ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو ویسے ہی غریب. پہلی مرتبہ آپ لوگ بھی غریب ہوئے تو ذرا آپ لوگوں کو پیٹ میں درد ہونے لگا ہے. سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تبھی پھر یو گائز کال کے یار مفتاح اسماعیل سے بات سنتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. ان کا تو حل کرو جو 75 سال سے آپ غربت میں بیٹھے ہوئے. سو اینی وے، سو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس از ناٹ ون ڈیز پالیسی. یہ 75 سال سے ہماری یہ غلط پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ ہیں. میں اس کو آخری وہ کر کے پھر میں آپ کو سولوشنز کی طرف آتا ہوں. یہ بھی میں لکھ چکا ہوں بات، آپ لوگ اللہ نے چاہا تو پڑھ چکے ہوں گے کہ ہندوستان میں اس سال میں $150 ارب کا آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہوگا. ہم 2 یا 3 بلین ڈالرز کا آئی ٹی کا ایکسپورٹ کریں گے. حالانکہ ہمارے بچے وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اس پہ انڈیپینڈنٹلی، لیکن وہ اسٹرکچرڈ کام نہیں ہوتا ہے. ہمارا بچہ جو ایوریج پہ جو بیچارہ کام کر رہا ہے نا، اس نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے 3 مہینے کا ڈپلوما لیا ہوا ہے. میٹرک انٹر جہاں سے بھی اس نے کر لیا، اس نے 3 مہینے کا یہ ڈپلوما لیا اور اب نوکری کر رہا ہے، فری لانسنگ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے. تو وہ اس حساب سے پیسے کما رہا ہے. ہم نے جب پاکستان بنایا تو پہلے 11 سالوں میں ہم نے 7 وزراء اعظم چینج کرے. غلام محمد صاحب کو، اور اس کے بعد بڑا شوق تھا، ہر روز وزیر اعظم چینج کرتے تھے. اور پھر ہمارے وہ پلانٹ جوڈیشری ہوتی تھی جسٹس منیر کی، جن کی روح آج، جسٹس منیر کی جو روح تھی وہ بھی آج زندہ. اور جسٹس منیر صاحب کو صحیح لگتا تھا، ہوتا ہے وہ ایوب خان مارشل اللہ لے آئے، اسکندر مرزا صاحب نے مارشل اللہ لے آئے، یا جو بھی ہوا. تو ہم نے جب 7 وزیر اعظم 11 اس سال میں چینج کیے تو ہندوستان نے پہلے 10 سالوں میں 5 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی بنائے، وچ از ون آف دا بیسٹ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن. ریسرچ اچھی نہیں کرتے لیکن انڈر گریجویٹ ایجوکیشن اس سے اچھا شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. آج ہندوستان میں 23 کیمپسز ہیں آئی آئی ٹی کے. آئی آئی ٹی کے گریجویٹ جو ہے وہ گوگل کے، مائکروسافٹ کے، جملہ کمپنیوں کے صدور ہیں. تو کچھ نہ کچھ پڑھائی کرا کے وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. جب انہوں نے 1991 کے اندر نرسمہا راؤ صاحب کی قیادت میں، منموہن سنگھ صاحب جو وزیر خزانہ تھے، جب انہوں نے پالیسی چینج کری تو ان کے پاس ایک ایجوکیشن بیس تھا جس کو جا کے وہ آگے لے کر چل گئے. ہم نے بھی یہاں اکنامک لبرلائزیشن لے کے آیا، لیکن پھر ہم نے پاگل ہونا بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا. لیکن ہمارے پاس تو کوئی بیس ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ایوریج بچہ، جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دی ایوریج پاکستانی چائلڈ از ایکچولی گیٹنگ 27 پوائنٹس ان میتھ اینڈ 31 پوائنٹس ان سائنس آؤٹ آف 100. یہ ہم نے ابھی پورے پاکستان بھر میں ٹیسٹ کیا ہے. دس انکلوڈز ناٹ جسٹ پبلک اسکولس بٹ آلسو پرائیویٹ اسکولس. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسکول کو پرائیویٹائز کر دیں اور گورنمنٹ کو کہیں کہ اس کو واؤچر دیں بچے کو. تو اب یہاں پہ پھنس گئے، اب ہم کس طرح نکلیں گے اس بابر سے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ہمارا ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں بچے ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہم سے 5 گنا زیادہ پاپولیشن ہے. نمبر 2 چائنا میں ہونے چاہیے کیونکہ ان کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ، لیکن ہم نمبر 2 ہم ٹائی کرتے ہیں میرے خیال سے. پاکستان میں 55 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، which is more than فیصل آباد and راولپنڈی combined. 55 lakh kids every year. مطلب نہ آپ زمین اور بنا رہے ہیں اور نہ آپ ایگریکلچر اناج اور اگا سکیں گے. آپ کے پاس آلریڈی اتنا اناج نہیں ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ 55 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ کب آپ نے پاپولیشن پلاننگ کے اندر پاکستان میں توجہ دی ہے؟ یہاں اسلام میں آ جاتا ہے اگر آپ پاپولیشن پلاننگ کی بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش بھی ایک مسلمان معاشرہ ہے، حد سے بڑا اجتماع کرتے ہیں وہ لوگ، ہم سے بڑا اجتماع کرتے ہیں وہ لوگ. تونیزیا بھی اسلامک معاشرہ ہے، ایجپٹ بھی اسلامک معاشرہ ہے. ادھر سب نے پاپولیشن پلاننگ کر لی ہے، ہم نے پاپولیشن پلاننگ نہیں کری. آپ پاکستان، ایوریج پاکستان کے اندر ایوریج پاکستانی وومن ہیز 2 times as many children as a بنگلہ دیشی اور انڈین وومن and 3 times as many children as a سری لنکن وومن. اگر پچھلے 15 سال کے اندر ہم صرف بنگلہ دیش جتنی اپنی فرٹیلٹی ریٹ کر لیتے نا، تو آج پچھلے 10 سالوں میں تو آج 15% سے ہماری پر کیپٹا GDP زیادہ ہوتی.
لیکن ہم مطلب یہ بنگلہ دیش کوئی سپر سٹار نہیں ہے, ہندوستان کوئی سپر سٹار نہیں ہے, بنگلہ دیش از سیریسلی کرپٹ اتھارٹیرین گورنمنٹ. لیکن وہ مطلب دو چیزیں کرتے ہیں, عورتوں کو تعلیم دیتے ہیں اور تھوڑی سی پاپولیشن پلاننگ کر لیتے ہیں, دیٹس اٹ. ہم وہ بھی نہیں کر پاتے. تو بنگلہ دیش سے ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ مطلب انہوں نے وہاں پہ ایکسپورٹ کیوں پڑا کہ خواتین کام کرتی ہیں آؤٹ سائڈ دا ہاؤس, اور بچیوں کو تعلیم دی انہوں نے. بچیوں کو تعلیم دینا اسٹل از دا بیسٹ انویسٹمنٹ یو کین میک, بٹ وی ڈونٹ ڈو دیٹ. سو پاپولیشن پلاننگ از دا فرسٹ تھنگ یو ڈو. اس کے لیے آپ کو انفنٹ مرٹیلٹی بھی کم کرنی پڑے گی. ایک اسٹیٹسٹک میں آپ کو اور دے دیتا ہوں, جسٹ ٹو میک یو تھنک کہ کدھر ہم پاکستان پہنچ گیا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے نہیں پہنچا ہے, اب آپ لوگوں کے لیے پہنچ رہا ہے, باقی پاکستانیوں کے لیے پہنچ چکا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ لیسوتو میں مرتے ہیں ان دا فرسٹ منتھ آف برتھ. 28 دن کی عمر میں 4 ہفتے کے اندر 44 بچے مر جاتے ہیں 1000 میں سے لیسوتو میں. دیٹس دا ورسٹ ریکارڈ. فن لینڈ میں 1 مرتا ہے, ایران میں 8 مرتے ہیں, لیسوتو میں 44 بچے مر جاتے ہیں. دیٹس دا ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. دا سیکنڈ ورسٹ کے لیے ٹائی ہے ساؤتھ سوڈان اور پاکستان. ہمارے یہاں 40 بچے مر جاتے ہیں پہلے 4 ہفتے کے اندر. یہ پی ٹی آئی کے ہیلتھ منسٹر تھے ظفر مرزا صاحب, انہوں نے کچھ دنوں پہلے مضمون لکھا تھا, بہت سمجھدار اچھے آدمی ہیں. تو انہوں نے یہ مضمون لکھا تھا کہ 40 بچے آپ کے مر جاتے ہیں پہلے 4 ہفتے کے اندر. 40 پہلے 4 ہفتے میں بچہ مر گیا, اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا. He could possibly, he or she could not have made a mistake, لیکن اس کو ہم نے مارا نا. اور کمال یہ ہے کہ جو بچوں کی ساؤتھ سٹی میں پیدائش ہوتی ہے یا آغا خان میں ہوتی ہے, لاہور کے امیر علاقوں میں ہوتی ہے, اگر آپ لاہور کے اندر گلبرگ اور اسلام آباد میں F7 اور F8 کے علاقے نکال لیں اور کراچی میں ڈیفینس کے علاقے نکال لیں, تو یہاں پر تو میرے خیال سے 7-8 بچے بھی نہیں مرتے ہوں گے 1000 میں سے. تو آپ لوگوں کے لیے اسٹیٹسٹک نہیں ہے, یہ تو عام پاکستانی کے لیے اسٹیٹسٹک ہے, نان ایلیٹ پاکستانی کے لیے اسٹیٹسٹک ہے. لیکن اس پاکستان میں اگر ہم سیکنڈ ورسٹ ہوں, ساؤتھ سوڈان کے ساتھ ٹائی کرتے ہوں, تو تھوڑا سا شرم کا مقام تو ہونا چاہیے نا, تھوڑی سی تو کچھ سوچ ہونی چاہیے نا. یہ حکومتیں ہماری ہے, یہ حکمرانی ہے, اس میں ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہم پروونس کے پیسے کم نہیں کر سکتے, نہیں جی وفاق جس طرح کام کر رہا ہے وہ کرے. بھائی کیوں کام کر رہا ہے؟ اس کے اندر ہم کچھ لوگ جو ہے وہ آرمی کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. کیا کر لیا انہوں نے؟ تو کہیں نہ کہیں من حاصل قوم. جیو نیوز. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس سال پاکستان کو 5000 ارب کا سود دینا ہوگا. 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات مل گئے, فنڈز نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوئے, وفاقی حکومت کو اخراجات کم کرنا پڑیں گے, معیشت کو بچانے کے لیے قربانیاں دینا ہوں گی. مفتاح اسماعیل کا تقریب سے خطاب کے دوران کہنا تھا کہ عاطف میاں پاکستان کا بہترین اکانومسٹ ہے, عاطف میاں کو بھی لگا دیں کچھ نہیں ہوگا. صوبائی حکومتیں ٹیکس جمع کرنے میں ناکام ہیں, 75 سال بعد بھی ہم نے قوم کو بھوک سے آزاد نہیں کیا.